السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و نصلی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سامعین اکرام، آج میں آپ کے سامنے قربانی کے چند ضروری باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ معمولی بات ہے، ہم اور آپ جو ہے اس سے واقف ہیں۔ ایک آپ کی ذہن نشین کرانے کے لیے میں 5 سے 10 منٹ کے اندر قربانی کے جو کچھ اہم ضروری باتیں ہیں، کچھ ضروری مسائل ہیں، میں ان کے سامنے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ غور سماعت فرمائیے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کیا ہے۔ ہم لوگ اور آپ لوگ جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ قربانی ہم لوگ کرتے ہیں، ہر سال کرتے آ رہے ہیں۔ یہ قربانی ہے کیا ہے؟ قربانی سنت ہے، واجب ہے، کیا ہے آخر یہ؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ قربانی سنت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی واجب بھی ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ یہ قربانی سنت ہے۔ اگر واجب ہوتی تو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے بارے میں صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے ایک سال جو ہے قربانی نہیں کی۔ انہوں نے مطلب یہ بتانے کے لیے کہ صاحب یہ واجب نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، قربانی سنت ہے مگر سنت موقدہ ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں واجب ہے، یہ ان کو جو ہے وہ دلیل سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کو طاقت ہو قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے مصلی میں نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اب رہی بات یہ قربانی کے بہت ہی کم دن، بہت ہی ہم قریب ہو رہے ہیں، تو کچھ مسائل کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کن جانوروں کا ہم کریں۔ بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ صاحب بھینس کی قربانی کریں تو کیا نہیں ہوگی؟ طرح طرح کا سوال ہم کھڑا کرتے ہیں، لیکن صحیح بات کیا ہے یہ ہمارے ذہن میں یہ چلتی رہتی ہے کہ ہم جانیں اس چیز کو کہ بھینس کی قربانی اگر کرے تو کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ذرا دیکھیے کہ قربانی کن جانوروں کی کرنی چاہیے۔ ہمیں 8 جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے۔ ان کا ذکر قرآن میں ہے۔ 8 جانور مطلب 4 جوڑے۔ تو ایک ہو گیا بکرے کا جوڑا، ایک ہو گیا بھیڑ کا جوڑا، ایک آپ کا ہو گیا گائے کا جوڑا اور ایک اونٹ کا جوڑا۔ یہ 8 ہے، یعنی 4 ہے، 4 کا ڈبل یعنی جوڑا کیجیے تو 8 جانور ہو گئے۔ اب یہاں پر آپ کو بھینس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، تو یہ خاموں کا یہ سوال ہمارے اور آپ کے ذہن میں چلتی رہتی ہے، تو اس سے ہم اور آپ بچیں۔ یہ کلیئر کر دیا قرآن کریم نے کہ 8 جانور کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب بات آتی ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی ہم اور آپ جو ہے قربانی کے جانور خرید فروخت کریں گے، تو ذرا اس پر بھی آپ دھیان دیجئے گا۔ یہ قربانی کی جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی نے نشانیاں بتا کر، قربانی جانور کی نشانیاں بتا کر جو ہے مسئلہ کو حل کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، قربانی کا جانور دتا ہوا ہونا چاہیے، 2 دتا ہوا ہونا چاہیے۔ لیکن ہاں اگر وہ بھیڑ کا بچہ ہے، 1 سال کا ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ وہ نہیں دتنے پر بھی اللہ کے پیارے نبی نے جو ہے اس پر گنجائش دی ہے، اور باقی دتا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں کہ قربانی کا گوشت ہم کیسے تقسیم کریں۔ صحیح حدیث، قرآن حدیث ہمیں کیا بتلا رہی ہے، تو ذرا ان کو بھی سن لیجئے گا، کیونکہ جب قربانی کا ٹائم آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ بات کھٹکتی رہتی ہے کہ ہم قربانی کا گوشت کو کیا کریں، ہم کتنا بانٹیں، کتنا رکھیں اپنے پاس، یا غریب مسکین کو کتنا دے دیں۔
یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے۔ قربانی کا گوشت یقیناً جو ہے آپ جمع کر سکتے ہیں، اگر آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ نہیں میں قربانی کا گوشت جمع رکھوں گا تو آپ رکھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن قربانی کا گوشت آپ جمع کر کیجئے، خود بھی کھا سکتے ہیں اور رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، مگر اپنے لیے اتنا بھی اسٹور کر کے رکھ لیجئے کہ آپ 2 3 مہینہ 4 مہینہ تک کھا رہے ہیں، اور بیچارہ آپ کا پڑوسی غریب پڑوسی وہ ایک ٹائم گوشت کھانے کے لیے ترس رہا ہے، معاف کیجئے گا اگر ایسا آپ کر رہے ہیں، یقین مانیے کہ آپ نے قربانی کو نہیں سمجھا، آپ نے قربانی کی روح کو نہیں سمجھا۔ تو دوستو یہ اس پر جو ہے ہمارا آپ ذرا دھیان دیں گے۔ اور رہی بات، اور ایک مسئلہ سوال اٹھتا ہے کہ قربانی جو ہے ہم بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب قربانی اگر نہیں دے تو ہم قربانی کے بدلے میں صدقہ خیرات کر دیں گے تو کیا نہیں چلے گا؟ ایسے سوچنے والوں کو اور بولنے والوں کو اللہ کے نبی نے ان کا جواب دے کر کلیئر کر دیا ہے، قربانی کا بدلہ کوئی صدقہ خیرات نہیں ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم 10,000 کا بکرا لائیں گے، ہم بکرا کو نہیں لا کر 10,000 ہم کسی غریب مسکین میں بانٹ دیں گے، وہ آپ کا صدقہ میں شمار ہوگا، وہ آپ کا خیرات میں شمار ہوگا، وہ آپ کی جو قربانی میں اس کی شمار نہیں کی جائے گی۔ قربانی کا بدل صدقہ خیرات نہیں ہے۔ 10,000 روپے کی قربانی دے اور 1,00,000 روپے کی کسی کو صدقہ خیرات کر دے، مگر آپ کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا ثواب آپ کو اگر آپ جوڑیں گے صدقہ، ہم 10,000 کے بدلے ہم 20,000 یا 30,000 25,000 کسی غریب کو دے دیں گے، ہم قربانی نہیں دیں گے تو کیا ہمیں قربانی کی نیکی ملے گی؟ بالکل آپ کو نہیں ملے گی، قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اب آتے ہیں یہ قربانی کا گوشت، اکثر سوال اٹھتا ہے قربانی کا گوشت ہم غیر مسلم کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ یعنی اگر ہمارے پڑوسی میں جیسے ہم نے ابھی کہا کہ آپ جو یقیناً اپنا گوشت جمع کر سکتے ہیں، اتنا جمع مت کیجئے کہ آپ جو ہے 6 مہینہ 7 مہینہ کھا رہے ہیں اور بیچارہ آپ کا غریب پڑوسی جو ہے وہ بھوکا ایک شام جو ہے گوشت کھانے کے لیے ترس رہا ہے، تو ایسی قربانی پھر آپ کا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اگر آپ کے پڑوسی میں اگر کوئی غیر مسلم ہے تو کیا آپ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے تو پڑوسی وہ بھی ہے، تو کیا ہم ان کو بھی دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ آپ یقیناً غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، لیکن اس پر آپ کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں ان کو یہ گوشت دوں گا تو ان گوشت سے جو ہے وہ کوئی ناجائز کام نہیں کرے گا، یعنی ہمارے گوشت کھانے کے بعد جو ہے وہ شراب نہیں پیے گا، جس پر آپ کا پختہ یقین ہو کہ نہیں یہ ہمارا پڑوسی اچھا ہے، یہ شراب نوشی یا شراب نہیں پیتا ہے، تو بالکل یقیناً آپ اس کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب آتے ہیں قربانی کا گوشت کو تقسیم کرنے کا کوئی طریقہ ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے قربانی کا گوشت کو تقسیم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ خود کھاؤ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، بس اتنا ہی کہہ دیا ہے کہ خود کھاؤ اور فقیر و مسکینوں کو کھلاؤ۔ اور آپ اگر چاہیں تو اب کوئی اگر یہ چاہے کہ نہیں میں گوشت کا جو جتنا گوشت مجھے ملے 30 کلو 25 کلو 20 کلو جو ملے میں پورا غریب میں بانٹ سکتا ہوں تو بانٹ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ اگر چاہے کہ نہیں میں کچھ رکھ کے باقی میں غریب میں بانٹ دوں گا تو بانٹ سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ نہیں گوشت کا ہم 3 حصہ کریں گے، ایک حصہ بانٹ دیں گے، 2 حصہ اپنے پاس رکھیں گے، یا 2 حصہ ہم بانٹیں گے، ایک حصہ اپنے پاس رکھیں گے، ایسے کوئی صحیح حدیث سے مسئلہ ثابت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ یاد رکھیے گا۔ اور سنیے، قربانی جو ہے اپنے ہاتھ سے کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے قربانی کرتے تھے اور دوسرے سے کرا سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں دوسرے سے نہیں کرا سکتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے، اور دوسرے سے کرا سکتے ہیں، میں اس کو ناجائز نہیں کرا دے رہا ہوں، کرا سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت کسی کسائی کو، مان لیجئے کہ میرے گھر میں قربانی کا جانور ذبح کر رہا ہوں، میں اکیلا ہوں، میں نہیں کر پا رہا ہوں، تو میں نے کسی دوست کو اپنے پڑوسی کے محلے سے کسی چچا کو میں نے بلایا اور میں نے ان کو کہا کہ میرا گوشت بنوا دیجیے آپ، تو انہوں نے بنایا۔ اب گوشت بنانے کے بدلے میں ان کو مزدوری میں گوشت دے رہا ہوں، میں یہ قربانی کا گوشت آپ اس کو نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں آپ ان کو ہدیتاً دے سکتے ہیں، آپ ان کو تحفہ کے طور پر دے سکتے ہیں، لیکن آپ یہ سوچ کے دیں گے نہیں آپ نے مجھے میرا بکرا بنا کے دیا، آپ نے میرا بیل بنا کے دیا، تو لیجیے صاحب آپ کو میں 5 کلو بنانے کے لیے میں آپ کو دے رہا ہوں، بالکل آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور یہ عام طور پر جو لوگ بازاروں میں ٹاؤن ایریا میں جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، تو بالخصوص ان لوگوں کے لیے یہ میری نصیحت ہے کہ اس چیز سے جو ہے آپ بچ کے رہیے گا، آپ ان کو تحفے کے طور پر دے سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ قربانی کا کھال
जो कुर्बानी हम देते हैं जानवर का जो खाल होता है, उस खाल से बहुत सारे मसले उठते हैं कि साहब इस खाल का हम क्या करें, इसको हम किसको दें, फकीर को दें, मिस्किन को दें, मदरसे में दें, क्या दें। कुर्बानी का खाल से जो है आप खुद फायदा नहीं उठा सकते हैं, ये याद रखिएगा कि कुर्बानी के खाल से आप खुद फायदा नहीं उठा सकते हैं। हाँ, खाल को बेचकर किसी मदरसे में, किसी यतीम खाने में आप दे सकते हैं। मेरे भाइयों, अब और एक सवाल उठता है कि साहब मैयत की तरफ से कुर्बानी अगर कोई देना चाहे तो क्या दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो मैयत की तरफ से कुर्बानी नहीं दे सकते हैं, अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है, ना किसी सहाबा से साबित है। हाँ, एक हदीस है कि अल्लाह के नबी जब कुर्बानी करते तो ये दुआ पढ़ते, तो दुआ क्या पढ़ते कि अल्लाह तो इस कुर्बानी को मेरी तरफ से व अम्मन लम युज़ही मिन उम्मती, और मेरी उम्मत की उन तमाम लोगों की तरफ से इस कुर्बानी को कबूल कर ले जिन्होंने कुर्बानी नहीं की है। तो इस हदीस से मसला साबित हो रहा है। एक हदीस में आपने ये भी दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मोहम्मद व मिन उम्मति मोहम्मद, अल्लाह तो इस कुर्बानी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तरफ से कबूल फरमा। तो उम्मत में जिंदा मुर्दा सब लोग आ गए। इसीलिए अल्लामा इब्ने उसैमीन का फतवा है कि अगर हमारा कोई अगर हमारा कोई मैयत रिश्तेदार है तो हम अपने कुर्बानी की सवाब में उनको शामिल कर सकते हैं, लेकिन अलग से जो है हम उनके नाम पर कोई कुर्बानी, जानवर कुर्बानी ज़िबा नहीं कर सकते हैं। ये कहीं से साबित नहीं है, क्योंकि अगर ये साबित होता तो हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली, उस्मान गनी, बहुत से बड़े बड़े सहाबा इकराम गुजरे हैं, किसी से भी ये मसला साबित नहीं है। मेरे भाइयों, अब आते हैं जब कुर्बानी हम खरीद फरोख्त करेंगे, आदमी सब मार्केट में जाएंगे, खरीदेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये कुर्बानी का जानवर में वाज़ेह तौर पर कोई आयब नहीं होना चाहिए। कोई छोटा मोटा आयब है, थोड़ी सी सींग टूट गई है, हल्का फुल्का देखने में कोई कुछ फर्क आ रहा है, तो वो सब आयब चल सकता है। जानबूझकर के ऐसा आयबदार नहीं लेना चाहिए, मगर वाज़ेह तौर पर आयब अगर हो, जैसे कानापन वाज़ेह हो रहा है, लंगड़ापन वाज़ेह हो रहा है, तो ऐसा जानवर बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरे भाइयों, अब आते हैं ये कुर्बानी की दुआ क्या है। ये बड़ा पेचीदा मसला है। इसमें बहुत सारे जो लोग जो है बहुत तरीके के दुआ जो है इसमें ऐड करते हैं अपनी तरफ से। मेरे भाइयों, सही हदीस से साबित है कि कुर्बानी करते वक्त हम कौन सी दुआ पढ़े कि कुर्बानी जो हम अपने हाथ से खुद कर सकते हैं। कुर्बानी की दुआ क्या है? बहुत सिंपल सी दुआ है। आप सिर्फ जो है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर कुर्बानी कर सकते हैं, आपकी कुर्बानी हो जाएगा। या तो ये भी कह सकते हैं अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहली बैत, अल्लाह इस कुर्बानी को मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से इसे कबूल फरमा ले। अगर आप चाहें तो वो लंबी दुआ भी पढ़ सकते हैं, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी, बहुत लंबी दुआ है, इनको भी आप पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। मेरे भाइयों, कुर्बानी में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, दिल खोल कर और नीयत में खुलूसियत के साथ जो है हम कुर्बानी करें, हम दिखावा ना करें। हम मार्केट से लाते हैं, हम आजकल के नौजवान तो इनके हाथ में एंड्रॉयड फोन आने के बाद जो है वो कुर्बानी के जानवर के साथ खड़े होकर सेल्फी लेकर के उसको व्हाट्सएप में और फेसबुक में और इंस्टाग्राम पर उसको जो हम वाजे करते हैं, उसमें हम लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो मैंने इतने का बकरा लेके आया है, मेरा बकरा इतना मोटा ताजा है। मेरे भाइयों, बिल्कुल दिखावा नहीं चलेगा, क्योंकि ये आप जो है कुर्बानी कर रहे हैं, आपकी नीयत बिल्कुल साफ और शफाफ होनी चाहिए। मेरे भाइयों, और एक हिदायत ये भी है, जब हम कुर्बानी करें तो हम जो है अगर हमारे पड़ोसी में कोई ऐसे समुदाय हैं जिनको जो है हमसे तकलीफ हो सकती है, तो हम उनसे बच कर रहें, हम दूसरे को तकलीफ ना दें। मुसलमानों की तो यही एक पहचान है, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। तो आप जो है कुर्बानी ऐसी जगह करें जहां किसी दूसरे समुदाय के लोगों को तकलीफ ना हो, और बारिला से दुआ कहूँ कि अल्लाह आमीन। तो हम तमाम मुसलमान भाइयों को हजरत इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा।